وہ پہلے ہی قدم پر گرنے والی تھی۔ آئینے میں اس کا اپنا چہرہ تھا، مگر آنکھیں اس کی نہیں تھی، وہ آنکھیں کسی اور کی تھیں۔ پھر اچانک آئینے کا عکس جھلملانے لگا اور آئینے میں نظر آنے والا وہ چہرہ مسکرانے لگا، جبکہ زارا بالکل بے جان کھڑی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ زارا نے وہ ڈریس انارکلی بازار کی ایک پرانی دکان سے لی تھی، جہاں روشنی ہمیشہ دھندلی رہتی تھی اور دکاندار بھی کچھ زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ ڈریس بالکل پرفیکٹ تھی، آف وائٹ سلک کے کپڑے کی باریک زری کا کام اور ایک عجیب سی خوشبو جس میں گلاب کی مہک بھی تھی اور بھی کچھ ایسا جسے زارا پہچان نہیں پا رہی تھی۔ دکاندار نے بس اتنا کہا تھا کہ یہ ڈریس ایک ہی بار پہنی گئی ہے۔ زارا نے سوچا، اتنی اچھی ڈریس اور اتنے کم دام میں۔ اس نے فوراً وہ ڈریس خریدی اور واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر اس نے ڈریس اپنے کمرے میں لٹکا دی اور گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو بیڈ پہ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور اس رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت اکیلی سنسان صحرا میں چلی جا رہی تھی۔ وہ بنا پیچھے دیکھے بس آگے بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس عورت کے پیچھے کوئی تھا، کوئی ایسا جو چپ چاپ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس کی نظر اس ہک پر پڑی جہاں اس نے ڈریس ٹانگی تھی، مگر وہ ڈریس اپنی جگہ سے غائب تھی۔ زارا نے فوراً اپنے کمرے کے لائٹس آن کی تو وہ ڈریس زمین پر پڑی تھی، بالکل سیدھی، جیسے کوئی ابھی ابھی اس کے اندر سے نکل کر گیا ہو۔ اس نے ڈریس اٹھائی اور واپس ہک پر لٹکا دی اور خود کو سمجھانے لگی کہ شاید ہوا سے گر گئی ہوگی، لیکن کھڑکی بند تھی اور کمرے میں ہوا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ زارا نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ شادی کے دن جب وہ تیار ہونے لگی تو اس نے وہی ڈریس پہنی اور وہ ڈریس پہنتے ہی اس کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، جسم میں نہیں بلکہ اس کے دماغ کے اندر۔ اچانک اسے ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ باہر کسی کے قدموں کی آہٹ، پتے گرنے کی ہلکی سی خرخراہٹ اور کسی کے سانس لینے کی آواز۔ زارا نے خود کو سمجھایا کہ شاید شادی کی گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ پھر اس کی نظر آئینے پر پڑی اور جو چہرہ اس میں نظر آیا وہ چہرہ تھا تو زارا کا، مگر آنکھیں اس کی نہیں تھی۔ وہ آنکھیں کچھ زیادہ بڑی تھی اور کچھ زیادہ گہری، اور ان آنکھوں میں جو احساس تھا وہ زارا کا اپنا نہیں تھا۔ وہ انتظار تھا، ایسا انتظار جیسے کوئی اس کے سامنے آنے والا ہو۔ زارا چیخ اٹھی، لیکن اس چیخ کے ساتھ جو آواز نکلی وہ زارا کی نہیں تھی۔ آواز اتنی بھاری اور گہری تھی کہ زارا ایک پل کے لیے سن رہ گئی۔ رک جاؤ، بس اتنا سننا تھا کہ زارا کا پورا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اب اپنے جسم پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے اٹھنے لگا۔ زارا اسے روکنا چاہتی تھی، مگر اس کا ہاتھ جیسے کسی اور کے حکم پر چل رہا تھا۔ ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل تک گیا اور ایک پتلے کالے کنگن پر جا کر رک گیا۔ زارا کو یاد ہی نہیں تھا کہ وہ کنگن اس کے پاس کہاں سے آیا۔ اس نے کنگن اٹھایا اور اپنی کلائی میں پہن لیا۔ کنگن پہنتے ہی کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ قدموں کی آہٹ بند ہو گئی اور سانسوں کی آواز بھی غائب ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے وقت نے ایک پل کے لیے چلنا چھوڑ دیا ہو۔ پھر زارا کی نظر اپنی ڈریس پر پڑی۔ ڈریس کے اندر والی تہہ میں کالے دھاگے سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ جھک کر اسے پڑھنے لگی۔ اس کو مت پہننا، وہ ابھی بھی اندر ہے۔ زارا کا دل ایک زور کی دھڑکن کے بعد جیسے تھم سا گیا۔ وہ ابھی بھی اندر ہے، لیکن کون اور اندر کہاں؟ ڈریس کے اندر یا ڈریس پہننے والی میں؟ زارا نے اس ڈریس کو اتارنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈریس نہیں اتری۔ جیسے کپڑا اس کی اسکن سے چپک گیا ہو، جیسے وہ کپڑا تھا ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے اس کی اسکن کا حصہ تھا۔ زارا کے گلے تک ایک گھٹن سی اٹھنے لگی
اور اسی وقت اس ڈریس کا گھونگھٹ دھیرے دھیرے اپنے آپ اس کے سر پر آ گرا، جبکہ کسی نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ زارا نے گھبرا کر دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا، اور اس بار آئینے میں زارا کا چہرہ نہیں تھا۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی، عمر میں زارا سے کافی بڑی۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی تھی، اتنی تھکی ہوئی جیسے وہ سالوں سے کسی چیز کا انتظار کر رہی ہو، اور وہ سیدھا زارا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک وہ مسکرانے لگی، اور اس کی مسکراہٹ کافی عجیب تھی، پرانی، تھکی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ، جیسے سالوں تک اندھیرے میں رہنے کے بعد بھی اس کے چہرے سے وہ مسکراہٹ کبھی مٹی نہ ہو۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو اپنے آپ بہنے لگے، جیسے وہ درد زارا کا نہیں تھا، جیسے کسی اور کا درد اس کی آنکھوں سے نکل رہا تھا۔ اور تبھی باہر گاڑیاں رکنے کی آواز آئی، بارات آ چکی تھی، اور زارا کے پیر اپنے آپ دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ خود نہیں چل رہی تھی، کوئی اور اسے چلا رہا تھا۔ زارا اندر ہی اندر چیخ رہی تھی، لیکن باہر اس کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، زارا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور اس کی آواز میں بالکل ویسی ہی مٹھاس تھی جیسے ہر چیز نارمل ہو۔ اس نے سامنے کھڑے لوگوں کو سلام کیا، سب خوش تھے، لیکن کسی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ زارا خود کہاں تھی۔ وہ اپنے ہی جسم کے اندر جیسے کسی اندھیری جگہ میں قید ہو چکی تھی، اور جو چیز اس کے جسم کو چلا رہی تھی وہ اب اس کے اندر تھی، اس کی ڈریس میں، یا شاید اس کے جسم میں اور اس کی آواز میں۔ شادی کی رات جب زارا آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایک پل کے لیے اس کا اصلی چہرہ واپس نظر آیا، صرف ایک پل کے لیے۔ پھر آئینے کی سطح ہلکی سی جھلملائی، اور وہ چہرہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ آج بھی وہ ڈریس انارکلی بازار کی کسی پرانی دکان میں ملتی ہے، وہی دھندلی روشنی، وہی خاموشی، اور وہی دکاندار جو ہر بار ایک ہی بات کہتا ہے کہ یہ ڈریس ایک ہی بار پہنی گئی ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس ڈریس کو پہننے والی کوئی بھی دلہن دوبارہ کبھی وہ نہیں رہتی جو وہ پہلے تھی۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے بھی اپنی الماری میں کوئی ایسی ہی چیز رکھی ہو جو کسی پرانے بازار سے، کسی انجانے شخص سے، یا کسی بھولے بسرے راستے سے آپ کے پاس آ گئی ہو؟ کیونکہ کچھ چیزیں صرف پہنی نہیں جاتی، وہ آپ کو پہن لیتی ہیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کے کمنٹس مجھے اگلے ایپیسوڈ کے لیے راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ اور اگر آپ اپنی کوئی ہارر کہانی شیئر کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر اپنی کہانی کی ڈیٹیلز بھیجیے۔ آپ کی کہانی اگلے ایپیسوڈ کا حصہ بن سکتی ہیں، میں پراپر کریڈٹ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلی سٹوری میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔